صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وقال تعالى واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وكونوا عباد الله إخوانا وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اس کام کی عظمت اور بڑائی اور اس نعمت عظیمہ کے قدر نصیب فرمائے۔ جس کام سے آپ کا اور میرا تعلق ہوا ہے، یہ وہ عظیم نعمت ہے جو صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی تھی۔ اس کے بعد ختم نبوت کی وجہ سے یہ نعمت نیابت میں اس امت کو عطا کی گئی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت کیا ہے؟ بھٹکتے ہوئے انسانوں کو، پھنسے ہوئے انسانوں کو دنیا اور آخرت کے لعنت میں پھنسے ہوئے انسانوں کو نکال کر رحمت والے راستے پر ڈالنا ہے۔ اور جہنم کی گھاٹی سے بچانے کے لیے، جہنم کی گھاٹی سے بچانے کے لیے ایک ایک انسان پر محنت کرنی ہے تاکہ وہ جہنم کی گھاٹی سے بچ جائے اور جنت کے مبارک محلات میں پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم نعمت کو ہمیں عطا کر دیا ہے، لیکن اس کی قدردانی ہم سے نہیں ہو رہی ہے۔ بہت غم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کام میں جتنا آدمی پرانا ہوتا ہے، جتنا کام میں پرانا ہوتا ہے، وہ آگے بڑھنے کے بجائے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ گشت کے وقت میں جان چھڑائے گا، مشورے کے وقت میں جان چھڑائے گا، وقت دینے کے وقت میں جان چھڑائے گا، اللہ کا تقرب اور اللہ کا تعلق صرف اس
انسان کو نصیب ہوتا ہے جو اس کام کی پوری قدردانی کرتا ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. میں گشت میں ایک مسجد میں گیا. گشت کو روانہ کر دیا. میں اور میرے ساتھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں 2 آدمی آئے. ایک نے دوسرے کا تعارف کرایا. اس نے کہا یہ آدمی بہت پرانا ہے اور اس نے 3 چلے بھی دیے ہوئے ہیں, ملکوں میں بھی گیا ہوا ہے, اور اپنا تعارف بھی اس نے کرایا کہ میں بھی ملکوں میں گیا ہوا ہوں, 3 چلے دیا ہوا ہوں, کام کرتا ہوں. گشت کا دن تھا. تو میرے مزاج میں رعایت نہیں ہے. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا ایک تم پرانے ہو, ایک تم پرانے ہو. گشت کا وقت ختم ہو گیا, اب تم آ کے کھڑے ہو گئے ہو. تو اکثر اپنے آپ کو دیکھو, اندر سے کھول کے, معاملہ اللہ سے ہے. اکثر پرانے یا تو گشتوں میں آتے نہیں یا آتے ہیں تو گشتوں میں جاتے نہیں. اس بات کو خوب سمجھ لیجئے کہ اس کام میں گشت جو ہے وہ ایسا ہے جیسے ریڑھ کی ہڈی. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو گشت میں کوتاہی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں اتارتا ہے. یہ ایسا ہے جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے. ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو باقی کیا رہ گیا؟ تو ہم سب پرانے ہیں, ہم اپنے دل کو ٹٹولیں کہ ہمارا کیا حال ہے. اللہ کے یہاں خوب سمجھ لیجیے, اللہ کے یہاں عمل کی مقبولیت میں 2 بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ اس کی طرف دیکھتے ہیں, مگر اللہ اس کی طرف تھوکتے بھی نہیں. دو چیزیں جب اللہ کے لیے کسی کام کو کیا جائے تو یہ 2 چیزیں بنیادی ہیں. اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا. ایک استقامت کہتے ہیں کہ اس کام کو پوری پابندی سے کیا جائے. اس کے ہر جز کو پورے اہتمام سے کیا جائے. اور دوسرا
لگاتار کیا جائے، یہ نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا۔ جب آدمی پورے پابندی سے کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا مقام ہوتا ہے، اللہ کے یہاں وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ تو سارا مجمع اس سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس کا ارادہ کر لو کہ آئندہ مرنا جینا اس کام کے لیے ہوگا، اس کام کو سب سے اوپر رکھیں گے اور لگاتار کریں گے، پابندی سے کریں گے۔ کیوں بھائی نہیں قبول؟ پابندی سے کرنا قبول نہیں ہے؟ اور پھر کہہ رہا ہوں اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ گشت ہے، گشت کا ناغہ کیا جائے۔ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی معذور ہو گیا ہے تب بھی گشت کے وقت میں مسجد میں آ کر بیٹھ جائے اور گشت والوں کے لیے دعا کرتا رہے۔ گشت کے وقت کو پوری پابندی سے ادا کرے۔ ہاں یہ ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پرانے ہونے کے لحاظ سے تواضع بڑھتی جائے، ساتھیوں پر حکمرانی نہیں ہو بلکہ منت اور خشاوت اور تواضع ہو۔ انبیاء سے بڑھ کر کون ہوگا؟ انبیاء سے بڑھ کر کون ہوگا؟ کتنی تواضع کرتے تھے، کتنی منتیں کرتے تھے، پتھر کھاتے تھے پھر بھی ان کو پیار کرتے تھے۔ اور پوری کوشش ہونی چاہیے، پرانے ساتھیوں کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے محلے کا ہر آدمی کام میں لگ جائے، محروم نہ ہو جائے۔ ہمارا کوئی اپنی حیثیت اور شان نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں راستے پر ڈال دیا ہے۔ اب اس میں حضرات کہتے ہیں کہ جو پرانے ساتھی ہیں ان کو 4 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک پابندی، ایک محبت سے اور تواضع سے ملاقات، اور ایک راتوں کو رو رو کر دعا، بے چینی کے سے دعا، اور ایک
اللہ کی ملاقات کے لیے اور اللہ سے تعلق کے لیے بے چینی ہے، کیوں بھائی سب اس کو اختیار کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاں؟ مجھ میں ہمت زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. اس وقت شیطان میدان میں آ گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، وہ میدان میں آ گیا ہے. اور کام کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے وہ دو راستے اختیار کرتا ہے جس سے کام کی جڑیں کٹ جائیں. ایک راستہ یہ ہے کہ پرانوں کے دماغ میں حاکمیت اور بڑائی لے آتا ہے، بجائے تواضع اور محبت کے وہ حاکم بن کر ساتھیوں پر حکومت کرتے ہیں اور ساتھیوں سے معاملہ ایسا کرتے ہیں جیسے حاکم محکوم سے کرتا ہے. وہ میدان میں آ گیا ہے اور پرانوں کو کیا کہتا ہے؟ پرانوں کو کیا کہتا ہے؟ تم ہی تو اس کام کے مالک ہو، ان کو ڈانٹو، یہ جو بعد میں آنے والے ہیں. لیکن اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں؟ جتنے کام میں بڑھتے جاؤ اتنے ہی تمہارے اندر سے تکبر نکل جائے، تواضع آ جائے، محبت اور پیار آ جائے، اور سب کو محبت اور پیار کے ساتھ کام میں لگانے کے لیے پوری محنت کرو. جہاں اور جس علاقے میں اور جس مسجد میں آپ کام کرتے ہیں اس علاقے میں کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس تک آپ کا پیغام نہ پہنچے. پورے محلے کو سنبھالنے کی کوشش کریں. ایک ہے وقت گزاری اور ایک ہے کارگزاری. سن 42 میں نظام الدین اولیاء گیا ہوا تھا. ایک جماعت کام کر کے آئی، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا حضرت یہ جماعت کارگزاری سنانے کے لیے آئی ہے. تو حضرت نے فرمایا کارگزاری سنائے گی کہ وقت گزاری سنائے گی؟ میری کان میں بھی پہلی دفعہ بات پڑی تھی. فرمایا کارگزاری سنائے گی کہ وقت گزاری سنائے گی؟ فرمایا وقت گزاری یہ ہے کہ ہم نے 3 دن لگانے ہیں، پورے کرنے ہیں، گشت کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا. اور کارگزاری یہ ہے کہ ایک آدمی محلے کا
اس تک پہنچ کر اس کو کام میں لانے کی فکر کی جائے۔ تو بتاؤ، تم وقت گزار کر آئے ہو یا کام کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت جیسے آپ فرما رہے ہیں ایسے تو ہم نے کام نہیں کیا۔ تو فرمایا ہو تو وقت گزاری ہے، وقت گزاری ہے، وقت کو تم گزار کے چلے آؤ۔ تو وقت نہیں گزارنا، کام کرنا ہے، اور کام کرنے میں پوری کوشش کرنی ہے کہ کوئی طبقہ، کوئی فرد، کوئی کام سے محفوظ نہ رہ جائے، محروم نہ رہ جائے، اور سب کے سب کام لگے۔ تو ایک تو آپ سے درخواست ہے کہ پرانے ہونے کی وجہ سے تواضع اختیار کریں، حاکمیت نہ اختیار کریں، ساتھیوں سے محبت، پیار، تواضع کے ساتھ ملیں۔ نبیوں سے بڑھ کر کون ہوگا؟ نبی کس طرح سے منتیں کرتے تھے، کیسے خوش آمدید کرتے تھے، کیسے محنت سینے سے لگاتے تھے، تو نبیوں سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اس طرح سے اس کام کے اندر جتنا بڑا ہوتا جائے اتنا ہی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا جائے، اور اتنا ہی تواضع سے اور محبت سے کام کرے۔ تو میں نے عرض کیا کہ شیطان آ کر ایک تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ کام کرنے والوں کے اندر غرور پیدا کر دیتا ہے، پرانوں کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے، پرانوں کو کہتا ہے تم ہی تو ہو بس بڑے، باقی سب کو رگڑو۔ تو ایک تو اس کا راستہ آنے کا ہے، اور دوسرا خطرناک راستہ ہے، اس کو بھی سوچو، بہت خطرناک راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ پرانوں کے اندر مشورے سے چلنے کے بجائے، گلے مل کر چلنے کے بجائے، آپس میں مشورے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے چلیں، اس کے بجائے ایسی بڑائی پیدا کرتا ہے کہ ہر شخص اپنے مقام کے لیے ہر شخص علیحدہ ایک دفتر قائم کر لیتا ہے۔ یہ آدمی بڑا کام تھا، اس نے جا کر اپنا مرکز اپنا خود بنا لیا۔ کل قیامت میں اس کی گردن پکڑی جائے گی کہ تمہیں جوڑ کر چلنے کو کہا تھا، کہ تمہیں یہ کہا تھا کہ علیحدہ تم لوگ کا کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ بالکل ایک دوسرے سے محبت کر کے، گلے مل کر، مشورے کے اندر ساتھ ہو کر چلو، ولا تفرقوا، اور تفرق نہ ڈالو۔ تو شیطان کے یہ دو راستے ہیں، اور اب وہ آ گیا ہے دونوں راستوں سے۔ کچھ کو تکبر میں مبتلا کر کے بڑا ہونا سمجھاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو کہتے ہیں ساتھ مل کر بجائے اپنی مرکزی حیثیت قائم کریں، اور اپنے آپ کو بڑا بنا کر چلیں۔
سارے مجمع سے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی مبتلا ہے تو ابھی توبہ کر لو، اور طے کر لو، طے کر لو، 4 باتیں طے کر لو، بات ختم کر رہا ہوں، 4 باتیں طے کر لو کہ ہم اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور اللہ چونکہ استقامت کو پسند کرتے ہیں تو وہ بغیر ناغے کے، بغیر ناغے کے اور بغیر آگے پیچھے ہونے کے اس کو پابندی سے ہم کریں گے۔ اور دوسرا، اس کو بھی طے کر لو کہ ہم لگاتار کریں گے، لگاتار کریں گے۔ مکہ چھوٹ سکتا ہے، مدینہ چھوٹ سکتا ہے، لیکن یہ کام نہیں چھوٹ سکتا۔ پوری پابندی کے ساتھ لگاتار کرنا ہے، پورے وقت کا کرنا ہے۔ اس لیے میں درخواست کیا کرتا ہوں کہ جو پرانے ساتھی ہیں، مہربانی کر کے گشت کے دن، شب جمعہ میں، مشورے کے دن پہلے سے موجود ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، جو کام میں سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، میری نسبت سے اپنے آپ کو زیادہ پیش کرتے ہیں، یہی قیامت کے دن بھی آگے ہوں گے، وگرنہ ان سب کو جہنم اٹھا کے پھینک دوں گا۔ کام کو پابندی سے کرنا اور پھر کام کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا، جیسے کام کا تقاضا بڑھتا جائے آگے بڑھتے جائیں۔ پہلے ہفتے کا تقاضا تھا، پھر 20 دن کا تقاضا آ گیا، پھر مہینے کا آ گیا، پھر چلے کا آ گیا، پھر 3 چلے کا آ گیا، پھر 7 مہینے کا آ گیا، پھر سال کا آ گیا۔ تو جیسے جیسے تقاضے بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ بڑھنے کا پورا کریں، اور اللہ کا نظام کیا ہے؟ جتنا کر رہا ہے اس کی پابندی کرے، اور جتنا نہیں کر رہا وہ مجھ سے مانگے، میں اس کو راستہ دے دوں گا۔ تو بھائی سارے ساتھی سب سے درخواست کر رہا ہوں، سارے ساتھی ارادہ کر رہے ہیں کہ پابندی سے کریں گے، بغیر ناغے کے لگاتار کریں گے، اور ساتھیوں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ پیش آئیں گے، اور ان کو محبت اور پیار کے ساتھ ان سے معاملہ کریں گے، پورے تواضع کے ساتھ۔ سب اس کا ارادہ کر رہے ہو نہیں؟ اور آپس میں گلے مل کر رہیں گے کہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے کہا ہے کہ یہ شخص جو پورے مجمع میں ساتھ چل رہا تھا کہیں علیحدہ ہوتا ہے، یہ علیحدہ ہونے کی وجہ سے شیطان کا بندہ ہے، اور شیطان کے نرغے میں آ گیا ہے۔ تو اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو توبہ کر لے، اور پھر پورے مجمع کے ساتھ چلنے کا ارادہ کر لے۔
سب اس کا ارادہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اب یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس کا ارادہ کرو، اس کا ارادہ کرو کہ ہم پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر جائیں گے، اور جو کام ذمے لگایا ہے وہ کیا ہے کہ ہر انسان کا تعلق اللہ سے پیدا کراؤ، ہر انسان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ کریں گے بھائی؟ نہیں کریں گے؟ اس کے لیے سال کے لیے کون تیار ہے؟ اس کام کے لیے سال کے لیے کون تیار ہے؟ جو سال کے لیے تیار ہو کھڑے ہو جائے۔ ہاں جی، جو سال کے لیے تیار ہے ماشاءاللہ وہ کھڑے ہو جائے۔ آپ فرمائے جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ جتنے کھڑے ہو رہے ہیں ان کا وقت امانت ہے اللہ کا، اب یہ خیانت نہ کریں اس میں۔